تو آج کا موضوع ہے ظہر کی نماز کی ابتدا اور اس کی انتہا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت زوال شمس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جب سورج سر پر آ کر تھوڑا سا ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ زمین پر اس کے برابر ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے لے کر آدمی کا اصلی سائے کے علاوہ 2 مثل سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسا آج کے کیلنڈر کے حساب سے آج ظہر کا وقت 12:17 پر ہے، اس کی ابتدا ہے ظہر کے وقت کی، اور اس کا اختتام 4:13 پر ہے۔ یہ ظہر کا ابتدائی اور انتہائی وقت ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نماز کا وقت ہو تو اس ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، جب تک ایک نماز کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھا کر جب تیرا سایہ تیرے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھا کر جب تیرا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ظہر کا وقت زوال شمس سے ہے، اور عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ جب آدمی کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آدمی اگر زوال کے وقت کھڑا رہے، مشرق کی طرف پیٹھ کرے اور مغرب کی طرف منہ کرے تو اس کا سایہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے برابر گرتا ہے، وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے، اصلی سایہ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے پھر آدمی کے ایک سائے کے برابر ہو جاتا ہے، اس کو ایک مثل سایہ کہتے ہیں، یعنی اصلی سائے کے علاوہ پھر آدمی کے برابر ایک سایہ ہوتا ہے، اصلی سایہ چھوڑ کر، تو اس کو ایک مثل سایہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور ایک مثل سایہ بڑھتا ہے، اور ایک قد کے برابر آدمی کا سایہ بڑھتے اور ایک قد کا ہو جاتا ہے، تو 2 قد کے برابر سائے ہوتے ہیں، تو ان کو 2 مثل سایہ کہتے ہیں۔ تو ظہر کا وقت جو شروع ہوا فوراً
زوال شمس کے بعد شروع ہوا اور ختم ہوا آدمی کے سائے کے 2 مثل ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کی تائید کے لیے مسلم شریف کی حدیث مقدسہ کا میں آپ کے خدمت میں تذکرہ کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اقامت کی اجازت چاہی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اذان دوں، میں اقامت کہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر۔ 2 مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اقامت کہی جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت پڑھی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے بخارات میں سے ہے۔ گرمی کی شدت جہنم کے بخارات میں سے ہے، لہذا تم لوگ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ تو اس کی تشریح و تفسیر میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز کو بہت مؤخر کر کے ادا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ٹیلوں کے سائے نظر آ جاتے تھے۔ سعودی عرب ریگستان کا ایریا ہے، وہاں پر ریت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور ان ریگستان کے ریت میں جگہ جگہ پر ریت کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مسجد کے پاس سامنے شاکر بھائی کا ریت کا ڈھیر ہے، اس طرح کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اور انہی ڈھیروں کو انہی کپوں کو، جس کو ہم کپا کہتے ہیں ہماری زبان میں، عام فہم زبان میں، اس طرح کے مسلسل ریت کے ریگستان میں ٹیلے ہوتے ہیں۔ تو ان کا عموماً سایہ زوال شمس کے بعد آدمی کے ایک مثل سایہ ہو جانے کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ٹیلوں کے سائے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیلے جو ہوتے ہیں، وہ ڈھیر جو ریت کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ بلند نہیں ہوتے، یعنی زیادہ اونچے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے سائے جلدی ظاہر نہیں ہوتے، اور وہ سائے جب ظاہر ہوتے ہیں جب آدمی کا اصلی سایہ، اس کے بعد پھر اس کے قد کے برابر سایہ بڑھ جائے تو اس سائے کو ایک مثل سایہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ ایک مثل سایہ ہو جائے، اس کے بعد جب سایہ بڑھنے لگے تب ان ٹیلوں کے سائے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس حدیث مقدسہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ظہر کی جو نماز ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام
اس وقت ادا فرمایا کرتے تھے جب گرمی کی شدت ٹوٹ جاتی، گرمی کی شدت کم ہو جاتی، اور گرمی کی شدت اس وقت کم ہوتی ہے عموماً جب آدمی کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اس وقت گرما کے موسم میں گرمی کی شدت میں کچھ کمی محسوس کی جاتی ہے۔ عین 1 بجے اور 2 بجے کے وقت میں جو دھوپ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس عمل کے معاملے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ظہر کی نماز گرما میں ادا فرماتے جب ٹیلوں کے سائے ہمیں نظر آ جاتے، ہم ٹیلوں کے سائے کو دیکھ نہ لیتے، اس وقت تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گرما کے موسم میں ظہر کی نماز ادا نہیں فرماتے۔ تو شرح موطا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شارح نے بیان کیا ہے، اس کی شرح کی ہے کہ جو ٹیلوں کے سائے جو ہوتے ہیں، ریت کے ڈھیر کے جو سائے ہوتے ہیں، وہ سائے آدمی کے ایک مثل سائے کے بڑھنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی کے ایک مثل سائے کے بڑھنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں ایک بار پھر سمجھاتا ہوں، اس کو غور سے سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ کو ہر قدم پر یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ یہاں سے سعودی جائیں گے، دبئی جائیں گے، کویت جائیں گے، یا پھر یہاں سے ہٹ کر ہمارے محلوں میں بعض ایسے مساجد ہے، وہاں پر آپ کو ظہر کی نماز ہی کے وقت میں عصر کی اذان دیتے ہوئے آپ سنیں گے۔ تو اس جمعہ میں صرف ظہر کی نماز کی ابتدا اور انتہا بتا رہا ہوں، اور اس ابتدا اور انتہا کو آپ اچھا سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ سمجھنے میں، اور جو آپ سے آ کے کراس کوشچن کریں تو ان کے کراس کوشچن سے آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی۔ دیکھو، جب زوال کا وقت آتا ہے، یعنی یہ وقت 12 بجے کا وقت جو ہوتا ہے، غور سے سنو بیٹے، 12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی کا سایہ زمین پر گرتا ہے، وہ آدمی کے برابر ہوتا ہے۔ اب آپ انگوٹھے کو دیکھیں تو ایک دن اس کے اپنے یوں سمجھ لیجئے آپ کے چپل کی گنڈی جیسی نظر آتی، اس طرح سایہ بالکل آدمی کے خد کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا رہتا ہے، بڑھتا مغرب کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس طرح اسی کے ساتھ ہمارا سایہ بھی بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو آدمی کا جو 12 بجے کے وقت سایہ ہے بالکل عین اس کے ہائٹ کے برابر ہوتا، خد کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو سایہ بھی ساتھ میں چلنا شروع کرتا ہے۔ تو سایہ جب ساتھ میں چلنا شروع کرتا ہے تو یہ اصلی سائے کے علاوہ پھر اور ایک آدمی کا خد کے برابر سایہ آ جاتا ہے۔ تو وہ وقت جو ہوتا ہے اس کو مثل اول کہتے ہیں، ایک مثل سایہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اصلی سائے کے علاوہ سایہ، مثل یعنی یہ سائے کا مثل، سائے کی کاپی، سائے کا زراعت سمجھ لو، سائے کا مثل، ایک مثل سایہ۔ وہ ایک مثل سائے کے گزر جانے کے بعد ایک مثل سایہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا فرماتے گرما میں۔ کب ادا فرماتے؟ ایک مثل سائے کے ایک مثل سایہ ہو جانا، اس کے بعد پھر بڑھ جانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اب ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ فوراً زوال کے بعد ادا کر رہے ہیں، اول وقت میں ادا کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گرما کے موسم میں ایک مثل سائے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ ایک مثل سمجھ میں آئی نا بات؟ ایک مثل سمجھ میں آیا؟